نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما۔ سورت کا نام ہے اللہب۔ یہ ابو لہب کے بارے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے اس بدبخت کا حشر بیان کر دیا اور اس کی بیوی بھی۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان پر پھپتیاں کسنا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ چند منافق بیٹھے تھے، تو صحابہ بھی تھے، کچھ منافق بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ جنگ میں تو بڑے بزدل ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے طنز کس پر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طنز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طنز کا جواب اتارا۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری کہ کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ منافق بھی وہاں پہنچا ہوتا، کہتے یا رسول اللہ ہم مذاق نہیں کر رہے تھے، ہم آپس میں وقت کاٹ رہے تھے۔ اب وقت کاٹنا انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اعتراض کیا کہ یہ جنگ میں بزدل ہیں اور کھانے پینے کے شوقین ہیں، کھانے میں آگے ہوتے ہیں۔ اب یہ مذاق بظاہر تو انہوں نے اصحاب رسول پر کیا، لیکن در حقیقت انہوں نے یہ مذاق قاریوں پر کیا، صحابہ کرام پر کیا، اور وہ جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے دین کا علم سیکھتے تھے۔ اب اس پر مذاق اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے؟ یعنی صحابہ کرام جو قاری تھے، جو دین کے طالب علم تھے، انہوں نے ان پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی آیتوں پر اعتراض ہے۔ تم کہتے ہم مذاق کر رہے تھے، تو مذاق کے لیے تمہیں اللہ کی آیتیں نظر آتی ہیں، مذاق کے لیے تمہیں اللہ نظر آتا ہے، مذاق کے لیے تمہیں رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ اب صحابہ کے ساتھ مذاق کرنا یہ اللہ کے ساتھ مذاق کیسے بن گیا؟ صحابہ دین کے محافظ تھے، دین کے طالب علم تھے، مخلص لوگ تھے، تو ان کے ساتھ استہزاء اور مذاق گویا کہ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی کو بھیجتا ہے، سفیر بھیجا جاتا ہے، تو سفیر کو قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دیکھو اگر قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے ایک ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اس لیے دنیا کے کسی بھی ملک کے سفیر کو قتل کرنا کسی دنیا کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ کتنی لڑائی ہو جائے سفیر کو نہیں مارا جاتا۔ صحابہ کرام کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ بزدل ہیں اور لڑائی میں پیچھے رہتے ہیں، کھانے پینے میں آگے ہوتے ہیں۔ چونکہ دین کے طالب علم تھے، اللہ کے دین کے داعی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مذاق کو اپنے ساتھ مذاق قرار دیا، اور ان کے ساتھ مذاق کو اللہ نے اپنی آیتوں کے ساتھ مذاق قرار دیا، اور ان کے ساتھ مذاق کو اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد پر جس طرح ہمارے ریاست میں بعض ایسے وزیر ہیں بدبخت، جب کوئی بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹ دین پر یا دین کے علمبرداروں پر پھپتی کر دیتے ہیں۔ معروف ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بدبختی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ در حقیقت علم کی عزت اللہ کی عزت ہے، علم کی عزت قرآن کی عزت ہے، علم کی عزت نبی کی عزت ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا کی تو ابو لہب نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں
کہ تو نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا تھا، جب آپ نے بلایا، آواز دی تو یہ بھی پہنچ آیا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اس میں ایک قسم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، اور اس کی بیوی ام جمیل، کیا نا جمیل، وہ بھی ایمان نہیں لائے گی، اور ایمان نہ لائے گا۔ تو دیندار لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے سے اپنے انجام کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ دین سے استہزاء کرنا، دین والوں سے استہزاء کرنا، یہ اپنے صبح انجام کا خطرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ محمد کریم کے تو ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، تب، اور یہ برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب بہت خوبصورت، اس کا رنگ تھا اور مالدار بھی تھا۔ اسلام کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ عموماً مالدار لوگ ڈالتے ہیں۔ مالدار کی عادت ہوتی ہے کہ غریب آدمی میرے پیچھے چلے، حق والا میرے پیچھے چلے۔ وہ اپنے مال کے ذوم میں اور اپنے مال کے اس کے دماغ میں جو برتری کا تصور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امیر غریب سارے میرے پیچھے ہیں، اسے چودراہٹ کا۔ اس لیے قرآن مجید میں پڑھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی مخالفت میں قرآن مجید بار بار فرمائے گا سرداروں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، جو آپ کے ساتھ غریب لوگ ایمان لانے والے ہیں یہ اس مجلس میں نہ بیٹھیں۔ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم بھی آپ سے میٹنگ کریں اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو جو آدمی کو سیکھنا چاہتا ہے اس کو اسلام کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا پڑے گا، اپنی میں کو مارنا پڑے گا۔ جب تک کوئی آدمی اپنی میں نہیں مارتا اسے اسلام سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے تکبر جو ہے، تکبر بعض دفعہ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ ابلیس کو کس نے برباد کیا؟ ابلیس کو تکبر نے برباد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، گلے سڑی مٹی سے، بدبودار گارے سے بنایا ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ میری شان اور ہے اور آدم کی شان اور ہے، وہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مٹی سے وہ بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ کے شعلے سے، تو آگ کے شعلے سے مجھے بنایا کس نے ہے؟ اس لیے انسان جب اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے وہ گمراہ سے بچ جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے مہربان اور عزت والے رب کے بارے میں دھوکے میں آخر تو مبتلا کیوں ہوا ہے؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے نیک سوک سے پاک کیا ہے، تجھے متوازن اعضاء والا بنایا ہے، تیری ٹانگوں میں توازن ہے، تیرے ہاتھوں میں توازن ہے، تیری آنکھوں میں توازن ہے، تیرے کانوں میں توازن ہے، کوئی ہاتھ لمبا چھوٹا نہیں ہے، کوئی ٹانگ لمبی چھوٹی نہیں ہے۔ اپنی بناوٹ پر غور کر۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے طریقہ کہ اللہ کے سامنے تجھے زیب نہیں دیتی عقل، اپنی اوقات کو یاد رکھ۔ اور جب انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے گا تو قرآن میں بار بار فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے بنایا، پھر وہ پانی کی بوند جمع و خون بن گیا، جمع خون کے بعد وہ ایک لوتھڑا بن گیا ہے، پھر اس پر تجھے لوتھڑے میں پھر ہڈی ہے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھا دیا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا بڑا مالک ہے، شاندار، کہ اس نے تجھے کیسا شاہکار بنا دیا ہے۔ اصل میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب انسان یہ کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، دین سیکھنا میری توہین ہے، دیندار کے پاس جانا میری توہین ہے، علم والوں کی قدر کرنا میری توہین ہے۔ فزکس پڑھنی ہے تو
فزکس کے جو ٹیچر ہے اس کی قدر کی جائے گی۔ جب تک کوئی آدمی اپنی تعلیق اور اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ لازم ہے کہ اگر آپ نے علم سیکھنا ہے، جس فن سے کوئی تعلق رکھتا ہے آپ اس کی قدر کریں، اور اگر عالم ہے یا دیندار ہے آپ اس کے دین کی قدر کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب نے یہ پھپتی کسی اور یہ جملہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس کی اس گستاخی کا کیا اجر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور اس گستاخی کا اظہار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ صبح اس کی لاش بہہ رہی پڑی ہے۔ ہم نے اس کو پھر کے دفنا دیا کہ شاید کسی چیز جس کی لاش کو باہر نکال دیا ہوگا، اس سے ذرا گہری قبر بنا کر۔ صبح آیا تو پھر لاش باہر پڑی تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی دشمن نے باہر نکال دی ہو، ہم نے اس کو اور گہرا دفنا دیا، پھر صبح پھر لاش باہر پڑی تھی۔ تو حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین تو ہر قسم کے بندوں کو اندر سنبھال لیتی ہے، لیکن اس کا معاملہ کتنا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایک آدمی کو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھا بائیں سے، اس نے کہا میرا بائیں ہاتھ اوپر نہیں جاتا، تو آدمی اوپر جائے گا ہی نہیں، اس کے بعد اس کا بائیں ہاتھ اوپر گیا ہی نہیں ہے۔ تکبر انسان کو برباد کرتا ہے، وہ علم میں تکبر ہو، حسن میں تکبر ہو، لباس میں تکبر ہو، دولت میں تکبر ہو، منصب میں تکبر ہو۔ تکبر کی کئی نوعیتیں اور قسمیں ہیں۔ تو ابو لہب نے کہا تبت یدا ابی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آ سکا۔ جب یہ زندہ تھا تو مطلب یہ کہ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا۔ اب اس کا مطلب ہم کیا کریں کہ نہ اس کا مال اس کے فی الماضی، نہ اس کا مال اس کے کام آیا۔ مالدار تھا، مال کا اس کو مان تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی، عجیب قسم طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی لاش کو اٹھوایا گیا مزدوروں سے، کسی طرح گھسیٹ کر گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا۔ یہ نشانی ہوتی ہیں سمجھنے والے کے لیے۔ تو اس کا مال اس کے کام نہ سکا، وما کسب، اور جو اس نے کسب کیا، جو اس نے کمایا، اور اس کی ساری سرگرمیاں اس کے کوئی کام نہ آئیں۔ پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ ان قریب وہ ابو لہب ہے، اس کا رنگ شعلے کی طرح ہے، ان قریب وہ شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ چٹی چمڑی جو ہے لازمی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مکرم ہو، کالی چمڑی بھی اللہ کے ہاں مکرم ہو سکتی ہے۔ ابو لہب تو اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہو گیا، اور بلال کالا موٹے ناک والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال سے پوچھتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں گیا تو میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ ایک وہ آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اللہ نے سنوا دی۔ اس کا رنگ کالا تھا لیکن دین سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ کہاں سے چلا، سلمان فارسی کہاں سے چلا، اور تلاش کرتا 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 مدینے میں پہنچ گیا، راہبوں سے پوچھتا پوچھتا کہ محمد کریم کا پتہ پوچھتے پوچھتے اللہ رب العزت نے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہو تو اہل فارس میں کچھ لوگ ہیں جو سریا سے بھی ایمان جا کر ادھر بھی ایمان لے آئیں گے۔ یہ اشارہ حضرت سلمان فارسی کی طرف تھا۔ تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کا کیا درا اس کے کام آ سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی حمالہ اٹھانے والی، حمالۃ الحطب ایندھن اٹھانے والی، چغل خور، معاشرے کے اندر ادھر بات سنی ادھر پہنچائی، ادھر سنی ادھر پہنچائی، معاشرے کے اندر یہ خطرناک کھیل کرنا۔ اس لیے اللہ رسول فرماتے ہیں کہ جو چغل خور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم لوگ اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں کہ کیا بات ہے، چغل کیا ہوتی ہے چغل خوری،
ایک ہی بات سنی ادھر پہنچا دی، ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ادھر کروں گا تو اس کے دل میں میل آ جائے گی۔ چغل خوری میں یہ ارادہ شامل ہوتا ہے کہ اس کے بعد ادھر کروں گا، اس کے ادھر کروں گا، تو باتیں کرنے سے ان کے درمیان اختلاف ہوگا، بغض عناد پیدا ہو جائے گا۔ یہ چغل خوری کی غرض ہوتی ہے۔ ایک غیبت ہوتی ہے کہ اس کی بات سن کر ادھر کرنا، اس میں یہ غرض نہیں ہوتی کہ اس کے اندر یہ مخالفت بھی پیدا ہو، وہ ایک چسکا لیتا ہے۔ غیبت میں صرف چسکا بھی ہوتا ہے، چغل خوری میں ادھر کی سنی ادھر پہنچا دی، ادھر کی سنی ادھر پہنچا دی، اور غیبت ادھر سنی اور کسی اور کو بتا دی۔ اور غیبت کی یہ تعریف ہے کہ کوئی آدمی کسی کی بات کرتا ہے تو وہ جس کی بات کر رہا ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ مرے ہوئے گوشت بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ غیبت کی بہت سی اقسام ہیں۔ مثلا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کا کرتا لمبا ہے، یہ کہتا ہے دیکھیں صرف مذاق کرتا ہے، یہ بھی غیبت۔ داڑھی ہے، دیکھا ہے آپ یہ داڑھی کی مذاق کر لیا۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، حضرت عائشہ نے ایک مائی صاحبہ کے بارے میں فرمایا، اس کا حضرت صفیہ کون سی بیوی تھیں، تو آپ وہ کہنے کہ یا رسول حضرت صفیہ وہ تو اتنی ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوبصورت بھی تھیں اور قد و قامت والی بھی تھیں اور باقی کے مقابلے میں جوان تھیں، تو اس نے اب دوسری سوکن کے بارے میں کیا کہا کہ وہ اتنی ہیں۔ آپ فرمایا کہ عائشہ تیرے اس گناہ، تیری اس بات کو اگر سمندر میں مکس کر دیا جائے، پورے سمندر کا پانی متغیر ہو جائے گا اور اپنا ٹیسٹ بدل دے گا۔ یہ کتنی بات تھی؟ وہ اتنی ہے۔ یہ غیبت ہے، اس کو ہم چسکے سے بیان کرتے ہیں، اور خاص علماء خاص طور پر غیبت کرتے ہیں۔ علماء کسی کی ادھر وہ مزہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر سمجھا، دوسرے کو گھٹیا سمجھا۔ یہ بہت بڑی، یعنی نمازیوں میں اور دیندار لوگوں میں غیبت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، اور شیطان جان بوجھ کر ادھر مداخلت کرتا ہے کہ یہ جو بلندی پر جا رہے ہیں انہیں گرانا چاہیے۔ آپ تو کبھی دیکھا ہے پتنگے لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں تو پھر پتنگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، ڈور چھوڑتے ہیں، اس کو کس پتنگ کو کاٹا جاتا ہے؟ جو زیادہ بلندی پر جا رہی ہو، اس کو کاٹنا ہے۔ اس لیے جو آدمی جتنا دیندار ہوتا ہے اس کے خطرات اتنے بڑھ جاتے ہیں، جو آدمی جتنا بلند ہوتا ہے اس کے گرنے کے خطرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دیندار آدمی کو اپنا محاسبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کی بیوی وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی، فی جیدہا، اس کی گردن میں ہوگی حبل، رسی، من مسد، مونج کی، جہنم میں پڑی ہوگی، ایک قسم کی رسی ہے، اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی گھسیٹنے کے لیے جا۔ یہ بھی اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے والی تھی، شوہر بھی اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے والا تھا۔ اس لیے جو آدمی بھی اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے اس کو اللہ کے سامنے اپنا جواب تلاش کر لینا چاہیے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کسی کی کردار کشی کریں گے کہ کردار کشی کرنے سے یہ فائدہ ان کو ہوگا کہ یہ لوگ اس کی رسپیکٹ چھوڑ دیں گے اور دین سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، میں کسی طرح میں اسلام دشمن میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے دین کا کبھی کام لے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو بھائیو، اپنی دنیا میں رہ کر یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ دنیا کے اندر جو امتحان ہوتا ہے، امتحان سے پہلے تیاری کا موقع دیا جاتا ہے۔ ایف ایس سی ہے، 2 سال کا کورس ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، میٹرک ہے، 9th اور 10th کی الگ سال کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ کسی ٹیکنیکل کالج میں چلے جائیں، وقفہ دیا جاتا ہے تیاری کا۔ وہ دنیا کے امتحانوں کے لیے وقفہ ہے، اور ہماری جو زندگی ہے یہ آخرت کے امتحان کی تیاری کا وقفہ ہے۔ یہ آخرت کے امتحان ہم دے رہے ہیں، پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ تو عقل مند وہی آدمی ہے، سب سے سیاںا بندہ وہی ہے جو اپنی دنیا میں اپنی آخرت بنا لے اور جو موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری کرنے کا مطلب اینٹیں محل بنانا نہیں ہے۔ موت کی تیاری کا مطلب قبر پختہ نہیں بنانی کہ مرنے سے پہلے میں قبر بنا لوں۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالح انجام دے لے، صدقہ کرے، خیراتیں کرے، اور نیکی کے مواقع دیکھے، کہاں نیکی مل رہی ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، سب سے پہلے مسجد پہنچ جائے۔
صحابہ کرام کا ایک معمول تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت غالباً صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی تو ہم سنتے پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے مغرب کی، اور ہم اس کثرت سے پڑھتے تھے کہ اگر کوئی نو وارد آدمی آ جاتا مسجد میں، نئے آدمی، وہ یہ سمجھتا یہ نماز ہو چکی ہے، نماز کے بعد کی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، حالانکہ یہ لازم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، پھر فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، تیسری مرتبہ فرمایا کہ جس کا جی چاہے پڑھ لے۔ اب آپ نے اس پر اتنی شدت اختیار نہیں کہ یہ فرض ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کا یہ کیا معمول تھا۔ تو جس آدمی نے درجات حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ جواز پر زندگی نہیں گزارتا، وہ فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو کہتا ہے میں 33 نمبر لے لوں گا، 33% پاس ہو جاؤں گا، جو 33% کا ذہن بناتا ہے وہ عموماً فیل ہو جاتا ہے۔ جس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے میں نے 60% لینے ہیں، 90% لینے ہیں، 70% لینے ہیں، وہ پاس ہونے کے قریب آئے گا۔ تو جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے فردوس لینی ہے، میں نے نیکیاں کر کر کے میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی کرے گا اور پاس بھی انشاءاللہ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔